खुदावंद के ज़िंदा और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं टोरंटो से पादरी महर जहान एक बार फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर। जिस तरह से गुज़श्ता अयाम में हमने खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों के बारे में सीखा है, आज की वीडियो भी इसी लिहाज से है, क्योंकि तरतीब बार हम मसीह खुदावंद के सारे शागिर्दों के बारे में बार बार सीखेंगे। और जिस तरह से हमने गौर किया मुक़द्दस पतरस रसूल पर और उसके अलावा मुक़द्दस याकूब रसूल की ज़िंदगी पर हमने गौर किया और उसकी ज़िंदगी से हमने एक नेक नमूना सीखा है। इसी तरह से आज हम खुदा उनके पाक कलाम में से सीखेंगे मुक़द्दस यूहन्ना रसूल के बारे में। और बाइबल मुक़द्दस हमें ये बताती है कि बाइबल मुक़द्दस में ज़ब्दी के दो बेटे थे, एक बेटा याकूब जो कि यीशु मसीह का शागिर्द था और दूसरा मुक़द्दस यूहन्ना रसूल जो कि यीशु मसीह के वो भी शागिर्द थे। उनकी माँ का नाम सलोमी था और ये बैतसैदा के रहने वाले थे। और इनका घर भी हमें बाइबल मुक़द्दस में अगर हम देखें तो यरूशलेम में मिलता है और ये माहीगीर थे और वो गलील की झील पर मछलियाँ पकड़ते थे, जिसका ज़िक्र हम देख सकते हैं मरकज़ की इंजील के पहले बाब और 19वीं आयत तक हम देख सकते हैं कि ये गलील की झील पर मछलियाँ पकड़ते थे और इनके साथ और भी लोग काम करते थे और ये खाते पीते घराने से थे, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इनके मुलाज़िम भी थे। और यूहन्ना रसूल जो हैं, अगर हम इनकी ज़िंदगी पर गौर करें तो मुक़द्दस यूहन्ना रसूल जो हैं वो पहले यूहन्ना इस्तबागी के शागिर्द थे और इससे पहले कि वो यीशु मसीह की शागिर्दियत में आते और खुदा यीशु मसीह ने उनको चुना, तो इनकी ज़िंदगी में हमें ये पता चलता है कि मुक़द्दस यूहन्ना रसूल जो हैं वो शुरू ही से खुदावंद की तलाश में थे। और पहले वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के साथ मिले, क्योंकि वो खुदा के साथ चलने वाले शख्स थे और उसके बाद उन्होंने खुदा यीशु मसीह की शागिर्दियत को इख्तियार कर लिया, जो इस बात की निशानी है कि मुक़द्दस यूहन्ना रसूल जो हैं वो शुरू ही से खुदा की जो है कुदरत को जो है वो बखूबी तौर पर जो है वो समझना चाहते थे और जो है वो खुदा से मोहब्बत रखते थे। और मुक़द्दस यूहन्ना रसूल का जो जिस तरह से हमने गौर किया कि यीशु मसीह के शागिर्दों में 3 शागिर्द जो थे वो ख़ास तौर पर खुदा यीशु मसीह के अंदरूनी हल्का के शागिर्द थे, यानी यीशु मसीह के साथ साथ रहते थे। और बहुत सारे मौज़ात जिन शागिर्दों ने देखे उनमें से याकूब हैं, मुक़द्दस पतरस रसूल हैं और मुक़द्दस यूहन्ना रसूल हैं। तो इस लिहाज से जो मुक़द्दस यूहन्ना रसूल हैं वो खुदा यीशु मसीह वो ख़ास तरीन शागिर्दों में से एक हैं और मसीह के साथ रहने की वजह से यूहन्ना रसूल को जो है वो मोहब्बत का रसूल भी कहा जाता है, क्योंकि ये हम देख सकते हैं कि यूहन्ना मोहब्बत का शागिर्द जो है वो मसीह के साथ रहने के वसीला से बन गया और अपनी जो उन्होंने उनकी राइटिंग्स हैं, जो उनकी किताबें हैं, जो उन्होंने तसानीफ़ लिखी हैं, उनमें से 50 मरतबा जो है वो या इससे ज़्यादा दफ़ा वो मोहब्बत का तज़किरा करते हैं। और इफ़िसस में उन्होंने कई साल जो है वो मुनादी की। और रवायात, अगर हम यहूदी तारीख़ को देखें तो रवायात की किताब में हमें इस बारे में ज़िक्र मिलता है कि रोम में जो है वो मुक़द्दस यूहन्ना को पकड़ा गया और उन्हें जहर का जो प्याला है वो पीने को दिया गया, जो उन्होंने पिया और वो फिर भी ज़िंदा रहे। तो हम ये कह सकते हैं कि यीशु मसीह ने जिस तरह से मुक़द्दस यूहन्ना रसूल को मोहब्बत का शागिर्द कहा है, तो मुक़द्दस यूहन्ना रसूल के नाम से 5 किताबें जो हैं वो बाइबल मुक़द्दस में नए अहदनामा में मौजूद हैं। यूहन्ना की इंजील के बारे में बाज़ उलमा ये बयान करते हैं कि थियोलॉजी के लिहाज से जो है वो मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील जो है वो उसमें बड़ी गहरी बातें लिखी हैं और वो दुनिया के आला तरीन अदबी शाहकार जो हैं उनमें शामिल होती है और थियोलॉजी के लिहाज से बड़ी ही
جو ہے وہ خاص انجیل جو ہے یوحنا کی انجیل کو کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کو میں وہ خداوند یسوع مسیح کے یسوع مسیح کو ایز اے کلمہ پیش کرتے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح خدا کا بیٹا جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ جو کلمہ ہے وہ مجسم ہوا، اور جو ابتدا میں تھا وہی کلام جو ہے وہ مجسم ہوا۔ تو ابائی کلیسیا نے جو مکاشفہ کے مصنف ہیں جو یوحنا ہیں، ان کے نام کے ساتھ جو ہے وہ عارف لگا دیا، یعنی کہ عالم۔ تو علم رکھنے والا عارف ہے، اور علیم ہے، یعنی کہ علم الہیت کا ماہر جو ہے انہیں یہ لقب دیا گیا، اور انہیں جو ہے وہ یوحنا عارف بھی کہا جاتا ہے۔ تو مقدس یوحنا رسول نے جو ہے وہ شاگردوں میں سب سے زیادہ جو ہے وہ عمر پائی، اور وہ تقریباً جو ہے وہ اپنی طبعی موت مرے، اور انہوں نے اپنی زندگی جو خدا نے ان کو دی تھی وہ پوری کی، اور اس دنیا سے جو ہے وہ رحلت فرما گئے۔ اگر ہم یوحنا نام کو دیکھیں تو دنیا کا فیمس ترین، مشہور ترین نام جو ہے وہ یوحنا ہے، اور جان دنیا کا سب سے زیادہ رکھا جانے والا اور مشہور نام ہے، جس کا مطلب ہے یہوہ فضل کرتا ہے۔ اور بائبل مقدس میں دوسرا نام جو یوحنا کے لیے استعمال ہوا وہ جیسے لقب خدا یسوع مسیح نے دیا کہ گرج کے بیٹے، اور بائبل مقدس میں ان کی صفت ہمیں یہ ملتی ہے کہ وہ یسوع مسیح کے عزیز جو ہیں وہ شاگرد تھے، اور تقریباً بائبل مقدس میں 157 بار ان کا ذکر ہمیں جو ہے وہ ملتا ہے۔ بے شک بائبل مقدس میں بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جن کا نام یوحنا ہے، تو ہم اس بارے میں کنفیوز نہ ہوں۔ وہ لوگ جو اس بارے میں بخوبی طور پر نہیں جانتے، جو نئے نئے مسیح خداوند میں آئے ہیں، اور جو بائبل مقدس کا گہرے طور پر کو نہیں جانتے، تو مطالعہ نہیں کرتے یا اس کو گہرے طور پر نہیں جانتے، تو ان کے لیے یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ کئی لوگ نئے عہد نامہ میں ہمیں ملیں گے جن کا نام یوحنا تھا۔ اگر ہم اعمال کی کتاب 4 باب میں دیکھیں تو ہمیں ایک بزرگ کا نام وہاں پر ملتا ہے جس کا نام یوحنا تھا، اور یوحنا مرکز کا ہمیں ذکر ملتا ہے اعمال کی کتاب کے 12ویں باب میں، اور اس کے علاوہ یوحنا اصطباغی کا ہمیں ذکر ملتا ہے متی کی انجیل 3 باب میں، یوحنا بپتسمہ دینے والا بھی جسے کہا جاتا ہے، اور یوحنا رسول ان کا ذکر ہمیں متی کی انجیل 4 باب میں ملتا ہے، اور اس کے علاوہ جو پطرس رسول ہیں ان کے باپ کا نام بھی یوحنا تھا، جس کا ذکر ہمیں یوحنا کی انجیل 1 باب میں ملتا ہے۔ تو ہم بائبل مقدس میں ان کی صفت پر تھوڑی دیر کے لیے غور کریں گے کہ وہ محبت کے شاگرد تھے۔ یوحنا کے بارے میں کئی دفعہ ہمیں بائبل مقدس نئے عہد نامہ میں ملتا ہے جس سے یسوع مسیح محبت رکھتا تھا۔ تو یہ الفاظ نئے عہد نامہ میں جو ہے وہ کسی کے لیے استعمال نہیں ہوئے، یہ یسوع کی محبت ہی تھی جس سے وہ منور ہوا، اور یسوع کی وجہ سے وہ جو ہیں وہ محبت کا رسول بنا۔ تو یہ ہمیں یہ مشہور آیت مقدس یوحنا رسول کی طرف سے ہی ملتی ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو وہ ہمیں یسوع مسیح کا نیا حکم یاد دلاتے ہیں کہ ایک دوسرے سے ہمیں محبت رکھنی ہے، اس لیے خدا یسوع مسیح جس طرح سے مقدس یوحنا سے محبت رکھتے ہیں، تو مقدس یوحنا کے بیانات میں بھی ہمیں اس بارے میں بیان ملتا ہے کہ ایک دوسرے سے محبت رکھیں۔ اگر آپس میں محبت رکھیں گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ تو ان کے انجیلی بیانات میں ہمیں بڑا گہرا فلسفہ نظر آتا ہے، اور جس طرح سے میں نے پہلے بیان کیا کہ مقدس یوحنا رسول جو ہیں وہ پہلے یوحنا اصطباغی یعنی یوحنا بپتسمہ دینے والے کے شاگرد تھے، تو یسوع مسیح سے وہ انتہائی محبت رکھنے لگ گئے تھے۔
تو وہ ہمیشہ اپنے خاندان کو بلند مرتبہ پر دیکھنا چاہتے تھے، اور انہیں بڑا اچھا لگتا تھا جب بھیڑ کی بھیڑ جو ہے وہ خدا یسوع مسیح کا کلام سننے کے لیے جو ہے وہ اکٹھی ہوتی تھی، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ اکٹھا ہوتے تھے۔ بہت سارے لوگوں کے بارے میں انہوں نے دیکھا، اور اپنی آنکھوں سے اس بارے میں دیکھا کہ اندھے جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، لنگڑے چل رہے ہیں، اور بدروحوں کو نکالا جا رہا ہے۔ تو ایک مقام پر ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس یوحنا جو ہیں غصے میں آتے ہیں، جو کہ ایک دنیاوی اور ایک جسمانی فیصلہ تھا، جہاں پر انہوں نے اس بارے میں بھڑک اٹھے جب خدا یسوع مسیح اور اس کے شاگرد جو ہیں وہ ایک علاقہ میں داخل ہوئے۔ تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ سامریوں کے گاؤں کے لوگوں نے ان کو جو ہے وہ قبول نہ کیا، نہ صرف اس بات کے لیے کہ مقدس یوحنا کو قبول نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے خدا یسوع مسیح کو بھی قبول نہ کیا۔ تو اس وقت مقدس یوحنا جو ہیں یہ بول پڑے، اے خدا کیا ہم خدا سے دعا کریں کہ آسمان سے آگ نازل ہو اور ان کو بھسم کر دے، لیکن خدا یسوع مسیح نے جو ہے وہ اس بات کو رد کر دیا، اور خدا یسوع مسیح نے انہیں محبت کا درس دیا، اور مقدس یوحنا جو ہیں وہ خدا سے محبت رکھتے تھے۔ اس کا ذکر ہمیں جو ہے وہ متی کی انجیل اس کے 20ویں باب میں بھی مل جاتا ہے، جب مقدس یوحنا اور یعقوب کی ماں خدا یسوع مسیح کے پاس آتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ جب تو اپنی بادشاہی میں جائے تو ایک کو اپنے دائیں اور ایک کو اپنے بائیں بٹھانا۔ تو ہمیں اس بارے میں ذکر ملتا ہے کہ مقدس یوحنا جو ہیں وہ سب سے بڑا درجہ یا سب سے بڑا جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتے تھے، اور اس میں کوئی تعصب نہیں تھا کہ وہ اور اس کا بھائی جو ہے خدا یسوع مسیح کے دائیں اور بائیں بیٹھنا چاہتے تھے، بلکہ ان کی خواہش تھی، وہ خدا ان سے محبت رکھتے تھے کہ وہ نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آنے والے جہان میں بھی جو ہے وہ خدا یسوع مسیح کے ساتھ رہیں۔ یہ ان کی محبت کا ایک اثر ہمیں نظر آتا ہے، اور انہوں نے اپنی ماں کو اس بات کے لیے ابھارا کہ وہ خدا یسوع مسیح سے جا کر جو ہے وہ اس بات کا اظہار کریں۔ اور اس کے علاوہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شخص جو کہ یسوع مسیح کا نام لے کر جو ہے وہ معجزات کرتا تھا، بدروحوں کو نکالتا تھا، اور جب اس نے مقدس یوحنا نے یہ دیکھا کہ خدا یسوع مسیح جو معجزات کرتا ہے، بدروحوں کو نکالتا ہے، اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے، لنگڑوں کو چلاتا ہے، تو ایک شخص جو ہے وہ یسوع مسیح کا نام لے کر جو ہے وہ معجزات کر رہا ہے، تو اس وقت مقدس یوحنا جو ہیں وہ خدا یسوع مسیح کے پاس آئے۔ اس کا ذکر ہمیں لوکا کی انجیل 9 باب اور اس کی 50ویں آیت میں ملتا ہے۔ تو یہاں پر بھی یوحنا رسول کی محبت خدا یسوع مسیح کے بارے میں نظر آتی ہے کہ خدا ان کے لیے محبت رکھتا تھا، اور کسی اور شخص کو جو کہ یسوع کا نام لے کر معجزات کر رہا تھا تو اس کے بارے میں بھی وہ فوراً سے جو ہے وہ بھڑک جاتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کا نام لے کر یہ کیوں شخص جو ہے معجزات دکھا رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں انہوں نے جب خدا یسوع مسیح آسمان پر چلے گئے تو یہ ساری باتیں جو ہیں ان کی زندگی میں ظاہر ہوئیں، اور خدا یسوع مسیح نے انہیں کہا کہ اگر تم میں ایمان ہوگا تو مجھ سے بھی بڑے بڑے معجزات کرو گے۔ تو یہی شاگرد جو ہیں آگے چل کر جو ہے وہ خدا یسوع مسیح کی تعلیم کو آگے بڑھانے والے بنے ہیں۔ انہی لوگوں نے جو ہے وہ مسیحت کو آگے جو ہے وہ دنیا کونے کونے تک پہنچایا، جس بات کا ارشاد اعظم خدا یسوع مسیح نے آسمان پر جاتے ہوئے کہا تھا کہ تمام قوموں میں جاؤ اور ان کو باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ تو اس لحاظ سے اور وہ تمام تعلیمات جو آج ہم تک پہنچی ہیں، تو ان کے پیچھے جو جڑیں ہیں یہ شاگرد ہیں خدا یسوع مسیح کے، جو ہے حواری ہیں جنہوں نے خدا یسوع مسیح کی تعلیم کو آگے پہنچایا اور آج ہم تک خدا کا کلام پہنچا ہے۔ تو یہ مین جو جڑ ہیں، تو ان کی زندگی سے آج ہم نے یہ سیکھا کہ یوحنا رسول جو ہیں وہ خدا یسوع مسیح سے محبت رکھتے تھے، اور جس طرح سے یوحنا رسول مسیح سے محبت رکھتے تھے، اسی طرح سے
खुदावंद यीशु मसीह भी यूहन्ना से मोहब्बत रखते थे और उनके लिए उन्होंने बड़े खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल किए और इनका ज़िक्र हमें ये मिलता है कि वो जिससे यीशु मोहब्बत रखता था। तो सलीब के मौका के वक्त खुदावंद यीशु मसीह के कलमा में भी हमें इस बात का ज़िक्र मिलता है कि अपनी माँ को खुदावंद यीशु मसीह ने जो है मुक़द्दस यूहन्ना के सुपुर्द किया, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह से मोहब्बत रखते थे और वो जानते थे कि मुक़द्दस यूहन्ना जो है मोहब्बत करने वाले रसूल हैं, प्यार करने वाले रसूल हैं। तो इसी एतबार से जो है सलीब पर जान देने से पहले खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी माँ को मुक़द्दस यूहन्ना के सुपुर्द किया ताकि उनकी माँ जो है महफूज हाथों में हो और उन्होंने जो है वो जिस्मानी उस ताल्लुक़ को वहाँ पर जो है वो समेटते हुए और सलीब पर अपना काम मुकम्मल करते हुए जो है वो अपनी माँ को मुक़द्दस यूहन्ना के सुपुर्द किया। तो इस लिहाज से यूहन्ना जो हैं अगर हम बाइबल मुक़द्दस में देखें तो वो मोहब्बत के शागिर्द हैं और मोहब्बत करने वाले शागिर्द हैं। उनकी तालीमात को अगर हम देखें उसमें मसीह की मोहब्बत नज़र आती है और उनकी तालीमात में हम इस बारे में देख सकते हैं कि उन्होंने मोहब्बत का दर्स जो है वो दिया है। तो आज हमने मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की ज़िंदगी के बारे में सीखा। खुदावंद आप सबको बरकत दे और मुक़द्दस यूहन्ना की तरह हमें मसीह से मोहब्बत करने वाला बनने की ज़रूरत है ताकि हम मसीह से मोहब्बत रखें और मसीह जो है वो हमारी ज़िंदगी में कसरत से काम करे और हम पर भी ये लागू होता है जिस तरह से मसीह खुदावंद के शागिर्दों ने खुदावंद के कलाम की मुनादी की। मुझ पर और आप सबों पर ये फ़र्ज़ है कि हम भी खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें जिस तरह से मुमकिन हो सके। उसके कलाम को जो है वो दुनिया के एक एक कोने तक पहुँचाएँ ताकि मसीह के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।